السلام علیکم جی. محلے کے اندر اگر خواتین کی شرفا کی خواتین کی بات نہیں ہو رہی، دوسری خواتین کی بات ہو رہی ہے. اگر ان کی لڑائی ہو جائے تو شرفا جو ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے منہ اینج کر لیتے ہیں. میرے ورگے اینک اتار نظر نہیں آئے گا تو پھر سنتے ہوئے جلدی سے گزر جاتے ہیں، مسجد کی طرف بھاگ جاتے ہیں. آج کل پاکستان میں وہ والا منظر سما ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے اس کے اور فیصل ووڈا صاحب کے اوپر جو ہے کے اندر جو ہے فیصل ووڈا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اچھا، ایک عمران احمد خان نیازی کے سابق عاشقین میں شامل ہے، ڈیپوٹیشن پہ بھیجے گئے تھے. فیصل ووڈا صاحب جو ہیں، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو میں ان کے تمام گناہوں سے صرف نظر کر دوں. فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت مؤثر شخصیات کے فرنٹ مین ہیں، اور جو ان کو اقتدار کے ایوانوں تک جس شخصیت نے ان کو رسائی دلوائی تھی، وہ پھر اگر ہم اس شخصیت کا نام لیں تو پھر ماں کی گالی بن جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو زبان زد عام ہیں. آپ کراچی میں زمزمہ میں بیٹھ کے کسی بھی دوست کو کافی پلائیں، کسی بھی صحافی دوست کو، تو وہ آپ کو یہ ساری داستانیں سنا دے گا کہ ان کی پاور کریڈورز کے اندر رسائی کیسے ہوئی اور یہ کیسے مختلف پاکستان کی مقتدر شخصیات اور خاص طور پہ ان کے بڑے بڑے افسران کے فرنٹ مین بنے. بہرحال ان کی ڈیوٹی لگی تھی، وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، بک بک کیا کرتے تھے، انتہائی بے تکی اور واہیات اور لغویات بکا کرتے تھے. جب ان کو ریپیٹریشن کا کہا گیا، جب ان کو کہا گیا واپس آ جائیں، وہ فوری طور پہ واپس آ گئے. وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو ادارے کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، ادارے کی پالیسی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. جیسے ہی پالیسی بدلتی ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں. انہوں نے کرنل امام بننا پسند نہیں کیا کہ وہ اگلوں کے ساتھ وہ طالبان کے ساتھ رل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ریٹائر کر دیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جناب نہیں رلے ادھر اور وہ واپس آ گئے. اب ان کے بارے میں عادل راجہ صاحب نے کچھ واہیات بکواسیات فرمائی. خاص طور پہ ووڈا صاحب جو ہیں، ان کی دوسری شادی جو تھی وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک اینکر خاتون ہیں. یہ خاتون اور اس اینکر نے مل کے اسلام آباد میں کے ایک پلاٹ کے حوالے سے ایک ایکسپیٹریٹ پاکستانی سے 80 لاکھ روپے کی رشوت بھی لی تھی، اور فیصل ووڈا صاحب نے 40 لاکھ روپے واپس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ باقی کے 40 لاکھ آپ اس سے لو جس سے اب میری علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے اور ہماری طلاق ہو چکی ہوئی ہے. تو بات ثابت ہوئی اس سے کہ وہ خاتون جس کا حوالہ دے کے عادل راجہ نے الزام لگایا ہے، وہ خاتون اب فیصل ووڈا صاحب کے نکاح میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن عادل راجہ لندن کا باجا جو ہے، اس نے گند تو مچانا ہوتا ہے، روزانہ بڑی بڑی واہیات بکواسیات کرنی ہوتی ہے. تو اس نے فیصل ووڈا کے اوپر الزام لگایا. یوٹیوب چینل عادل راجہ کا سسپینڈ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس کے اوپر وہ ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کر سکے وہ استعمال نہیں کر پا رہا. تو اس نے یہ گند جو تھا یہ ٹویٹر پہ مچایا. اب ظاہر فیصل ووڈا پھر ظاہر اس نے ثابت کرنا تھا نا کہ وہ عادل راجہ سے بڑا کن ٹوٹا ہے. تو پھر اس نے بھی فیصل ووڈا نے بھی جو تھا وہ عادل راجہ صاحب کی خاتون خانہ پر ہی حملہ کیا. اور مزے کی بات ہے وہ عادل راجہ کی بھی دوسری بیوی تھی جس کے ساتھ عادل راجہ کی اب علیحدگی ہو چکی. میں یہ کوئی انسیڈنس دیکھیں، آپ اپنی سابقہ بیویوں کے ایک دوسرے کی سابقہ بیویوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آگے جو اس نے بکواس کہی ہے میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہ رہا. لیکن اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب چوروں کی لڑائی ہوتی ہے، چینی کہاوت ہے نا، چینی زبان کی کہاوت ہے کہ جب چوروں کی لڑائی ہونا شروع ہوئے تو چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. تو اب چوروں کی لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو یہ چوری کا مال برآمد ہونا شروع ہوا ہے. تو پھر آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کے فلور نمبر 4 پہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے.
اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہوگا اگر اس طرح کا گند وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے جی لڑائی اس وقت، مطلب کہ نان سٹاپ لڑائی دونوں کے اندر جاری ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا عکس دکھائے بغیر یا اس کو دہرائے بغیر آپ کو عرض کر دوں کہ آپ نے اس گلی میں سے نہیں گزرنا، اور میں بھی نہیں گزرا۔ اب چونکہ ہمارے دوست فہیم گوہر بٹ، المعروف گوہر بٹ، حالیہ پلٹ اسلام آباد جو ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک عدد ولاگ فرما دیا ہے، اور بٹ صاحب نے ان کے وہ ٹویٹس ہیں، ان کے وہ بھی دکھا دیے ہیں، عکس بھی دکھا دیے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو مزید چسکا لینا ہو تو آپ گوہر بٹ کا وہ والا ولاگ سن لیں۔ میں پائی جانے اتھے گند نہیں پہن دینا توانوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غلیظ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب غلاظت پہ اترتے ہیں تو وہ کس نچلی سطح تک چلے جاتے ہیں، اس کا آپ اندازہ فرمانا ہو تو آپ کو لندن کا باجا عادل راجہ اور فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں، ان دونوں کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر، اس کو فالو کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خیر لائک شیئر نہیں کرنا، بس فالو کرنا اور دیکھنا کہ کی کرن ڈے نے ایک دوجے دے نال، ایک دوجے دے کپڑے لان ڈے نے۔ بھئی ان کو کپڑے اتارنے نے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کا حق ہے۔ اب ہم تماشا بھی نہ دیکھیں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے، اوپر سے ایسے کر کے چھپ کے جھانک کے ایسے کر کے تماشا بھی نہ دیکھیں، بھئی تماشا دیکھنے کا آپ کا پورا حق حاصل ہے۔ بہرحال جی لندن کا راجہ عادل باجا جانے، ان کی پہلی بیگم جانے جن کو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، یا ان کی دوسری بیگم جانے جو ان کے ساتھ لندن میں مقیم ہے، یا پھر فیصل واؤڈا کی پہلی بیگم جانے جس کے ساتھ وہ مقیم ہیں، یا ان کی دوسری بیگم جانے جو ٹی وی کے اوپر کام کر رہی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ علیحدگی فرما چکی ہیں۔ سانوں کی ہم تو گزرا ہوں، مطلب کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، ہم تو ایسے گزرتے گزرتے ہماری نظر پڑ گئی تو ہم نے کہا تھوڑا سا اس کے اوپر ہاسا کھیڑا کر لیا جائے۔ نسلی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے کبھی لگا کے کھا لی ہو یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے تعلق رہا ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کے ذاتی یا خانگی معاملات کو سر بازار ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کا تعلقات میں جتنی بھی تلخی آ جائے وہ اس کا تانا نہیں دیتے، اور ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے۔ ہم تو، میرا خیال ہے کہ ہم تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کبھی زندگی کے اندر، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ مطلب کہ چولا تیری بیوی دی لڑائی ہوئی سی تو میں آ کے صلح کروائی صحیح، ٹھیک ہے۔ ہم تو کسی کو، حالانکہ کئی مواقع اور ماشاءاللہ درجنوں ایسے جاننے والوں کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ یہ کہا جائے اور روز کے ٹر گئی سی نا تو میں لین گیا سا، میری گارنٹی تے آئی سی تو تو میرے نال بدتمیزی کرن دے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ عمران خان کی محبت میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے مطلب کہ سسرال نے ان کی بیگم کو روانہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ناراض ہو کے چلی گئی تھی، جا کے پرسنل گارنٹیاں دیتیاں ہوئی ہیں نا یار، ٹھیک ہے، اور چل بیٹا نہیں واپس چل بیٹا اپنا گھر آباد کرتے ہیں، یہ کہہ کے اس کو لے کے آئے۔ اب وہ بھی بیٹھ کے سوڈو آئی ڈی سے ہمیں گالیاں بکرا ہوتا ہے عمران خان کی محبت میں۔ مطلب میرے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، آج آپ سے بات کرتے ہوئے ایسے ذہن میں آ گیا کہ اس کو یہ خیال کیا جائے کہ یار دیکھ یار کچھ خدا کا خوف کر، میں تیرے بزرگوں میں شامل ہوں۔ خیر بہرحال جی میں تو بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اگر آپ کو وہ ان کی بکواسیات اور بک بک سننے کا شوق ہے تو آپ جا کے وہ سن لیجئے۔ سانو دیو اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔